ریسٹرکٹ کر سکے اسٹرکٹلی، جس طرح کسی بچے یا بزرگ کو کیا جاتا ہے، اس کے ایک اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ آپ کے کامنٹ سیکشن میں آنے والی خواتین نے کیا، اس میں تھوڑی سی پروفیشنلزم لے آئیں. Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. اور آج بھی فرح ان کے حوالے سے بات ہوگی. کل فرح جی لائیو آئی تھیں اپنے چینل سے، اور اپنے جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے ان سب کو اپنی طبیعت کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور سب کے سوالوں کے جواب بھی دیے. مگر طبیعت ان کی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، اطمینان بخش نہیں تھی، اور پریشان بھی تھیں اپنی طبیعت سے، بیزار تھیں، کہہ رہی تھیں کہ میں چڑچڑی ہو رہی ہوں. اور ابھی ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں، مطلب ابھی نہ ان سے زیادہ کھایا جاتا ہے، اور بس 2-3 بائٹس لیتی ہیں، اور مطلب اچھا نہیں محسوس کر رہی. تو ان کے لیے بہت ہی دعا ہے، آپ سب بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت یاب کرے، اور وہ جلدی جلدی اپنی روٹین میں آئیں، اپنا چینل سنبھالیں، اپنا گھر سنبھالیں، آئیں، مصروف ہو جائیں اور خوش رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نیگیٹیوٹی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا مقابلہ تو ویسے ہی بہت مشکل ہے. اور انہیں ویسے بھی اپنی جس طرح پلوشا جی، ہینا جی نے جو اسٹریٹجی اپنائی ان کو وہی اپنانی چاہیے تھی. کوئی رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں جو چیزیں جس میں جو لوگ مداخلت کر رہے ہیں، جنہیں خوف خدا نہیں ہے، ان کو انسانوں کا کیا خوف ہوگا، کیا ہمدردی ہوگی، کیا احساس ہوگا. جب بے حسی انسان پہ طاری ہو جائے تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ ایک نیگیٹیوٹی کا نتیجہ دیکھیں کہ اس چیز کا مقابلہ کرتے کرتے ہیلتھ ایشوز تو اور بہت تھے، اور ایک مزید مسائل میں وہ چلی گئیں فرح جی، اور اتنا وہ ان کا مسئلہ اتنا بڑھا کہ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، اور اسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیسٹ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی نیگیٹیوٹی سے. اور میں یہی کہوں گی فرح جی انشاءاللہ صحت یاب ہو، اپنے گھر آئیں تو وہ ان چینلز کا رخ بھی نہ کریں جہاں پر بد اخلاقی والی حرکتیں ہوتی ہیں. جو بھی آپ مکمل اللہ پہ چھوڑیں. جب آپ مکمل اللہ پہ چھوڑ دیں گی، جواب بھی نہیں دیں گی، اللہ خود پکڑ کرے گا ان کی. اور جو بھی کوئی فرح جی کے نزدیک ہیں انہیں سمجھا سکتے ہیں، ان کی بھابھی، ان کی بھتیجیاں، بھائی، اور ان کی کزنس، ان کے ماموں، جو بھی رشتہ قریب ہے جو ان کو سمجھا سکے اور انہیں ریسٹرکٹ کر سکے اسٹرکٹلی، جس طرح کسی بچے یا بزرگ کو کیا جاتا ہے اس کے فائدے کے لیے. ان کو سمجھائیں پیار سے بھی کہ آپ نے جو ہے سیلفش ہونا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے. جو اللہ تعالیٰ آپ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، آپ اس کا خیال کریں. آپ مت دیکھیں ایسے برے لوگوں کو، بری باتیں مت سنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بے حس بنایا ہوا ہے، اور وہ ہر احساس سے عاری ہوئے ہیں. ان کو صرف اور صرف پلوشا جی، ان کی سسٹرز اور ان کو ڈیگریڈ کرنا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کرنے دیں. جس طرح پلوشا جی نہیں رپلائی دے رہی، کوئی جواب دے رہی، ہینا نہیں دے رہی، وہ سب کنٹرولڈ ہیں، اور ایک اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ رسپانس نہیں دے رہی. فرح جی آپ نے بھی وہی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کیونکہ ایسی گندگی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ریئیکشن کا نام یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو آنسو دیں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کو بیماری دیں، آپ رلائیں اور اکسائیں لڑائیوں پہ. ایک انہوں نے کوشش ان کی دیورانی کے لیے کی نیگیٹو چینلز والوں نے کہ سسرال میں کسی بہرحال، اور دوسرا انہوں نے سسٹرز کو بھی آپس میں لڑوانے کی کوشش کی. کسی طرح آپ نیگیٹو امپریشن ان کا کریٹ کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا نا. اور اب آپ کے اوپر پھر انہوں نے ساری کہانی ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کو ایک لقب دے دیا گیا کہ آپ آستین کی کچھ ہیں. تو ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت اب وہ ساری ان بہنوں کو بلیم کر رہی ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں آپ کی اس طبیعت کی. تو بھائی آپ تمام ریئیکشنز والوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ فرح جی بتا چکی ہیں کہ ان کزنس کا، ان کی فیملی کا واٹس ایپ گروپ ہے، اور وہ سب آپس میں ان ٹچ ہیں.
ان کی طبیعت سے بھی باخبر ہیں، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں پلیز. تو آپ لوگ ان کی بیماری کو لے کے ویڈیوز مت بنائیں. اور دوسرا یہ، آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ولاگس میں موجود ہوتی ہیں. یہی وجہ ہوگی یقیناً کہ وہ تمام بہنیں اپنے ولاگس میں اپنے چینلز پہ اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کر رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے بات کی کھال نکالنی ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے پتنگڑ بنا دینا ہے. تو بہتر ہے کہ جو ان کا فیملی میٹر ہے، ایک بندہ ویسے ہی ایک ہیلتھ سے، ایک سیویئر ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کا تماشا مزید بنائیں. تو اس لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپس میں ان ٹچ ہیں. یہ ایک بیمار نے اپنی زبان سے بتا دیا ہے، اور انہوں نے آپ سب اپوزیشن والوں کے لیے بھی دعا ہی کی ہے. تو آپ پلیز اس وقت کوئی نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں اور ایک انسان کو پریشان کرنے والے کام نہ کریں کہ آپ کی چیزیں حد سے گزر جائیں. تو آپ پلیز فرح رنجی کو اس وقت تمام چیزوں سے سائڈ پر رکھیں. ان کی بیماری کو لے کے جو ہے آپ زیادہ ان کی ہمدرد اتنی نہ بنیں کہ جو ہے مطلب باقی سب دشمن ہیں اور آپ لوگ ہمدرد ہیں. تو آپ لوگوں کی بھی کیا مینٹیلٹی ہے، نیت کیا ہے، وہ سب اب دیکھنے والے سمجھ گئے ہیں جو کہ پازیٹیو دماغ رکھتے ہیں. اور نیگیٹو ریئیکشن چینلز کا مطلب ہے کہ آپ نے تجزیہ دینا ہے. آپ نے اس پورے ولاگ میں سے اچھی چیزیں بھی ڈھونڈنی ہیں، اور نیگیٹو کو آپ نے بہت ہی پازیٹیو کر کے آپ نے کہ اگر وہ اس طرح نہیں اس طرح ہوتا تو اچھا ہوتا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. دوسرا، اگر آپ کا لائف اسٹائل، آپ کا اسٹینڈرڈ اگر کسی اپر کلاس سے میچ نہیں ہوتا تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کی کیٹیگری سے میچ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کمپلیکس میں نہ آئیں اور آپ ان کے کپڑوں کی گنتیاں نہ کریں، آپ ان کی کیٹ واک نہ دیکھیں. یہ سب چیزیں جو بھی کر رہی ہیں وہ اچھی ہیں، بری ہیں، وہ اللہ کے آگے جواب دیں ہیں، آپ کے آگے نہیں. باقی جہاں تک چیریٹی کی بھی بات ہے، جو اتنا اس کا واویلا مچایا جا رہا ہے، ایک دفعہ صرف جو ہے حنا جی نے مانگا ہے اگر چیریٹی کے لیے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم بھی، ہر ایک کے پاس کوئی اتنا نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کے لیے اپنی جیبیں خالی کر دیں. آپ نے اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے مدد کرتے ہیں. اور ہم حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم دو کی مدد کریں، تو ہم پھر ایسے ہی انسان سے، ایسے لوگوں سے مانگیں گے جن پہ ہمیں مان ہوگا کہ ہاں یہ اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم دو کی جگہ ہم 10 فیملیز کو اس وقت جو ہے فیڈ کر سکیں، ہم انہیں کچھ مدد کر سکیں. اور دینے والا بھی اس کو ہی دے گا جس کو وہ ٹرسٹ کرے گا. آج کل کوئی 1 روپیہ نہیں نکالتا، تو جس نے بھروسہ کیا ہوگا وہ نکالے گا. یا تو آپ نے اگر دیے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم نے دیے تھے اور آپ کے پیسوں میں کوئی گھپلا ہوا ہے. اگر کوئی چیریٹی میں پرابلم بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی بے ایمانی کی ہوگی تو بھی وہ آنسریبل آپ کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دیں. اگر انہوں نے کوئی اس چیریٹی میں لینے کے بعد خود کھا لیا ہے تو اللہ ان سے پوچھے گا. جزا و سزا کے معاملے آپ کے اوپر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں. تو جان چھوڑ دیجیے. کیوں آپ لوگ اتنی پریشان ہوئی ہیں کھانوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، چیریٹی کے لیے؟ تو بھائی سمجھ سے باہر ہیں آپ لوگوں کی حرکتیں کہ یہ ریئیکشن چینل کی کیٹیگری ہے. تو آپ ذرا سمجھیں کہ ریئیکشن چینل کی کیٹیگری لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تجزیے والے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیکل تجزیے دے رہے ہوتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یا آپ ڈراموں کے لیے دیکھ لیں، یا موویز کے لیے ریویو، یا اس طرح کی ڈسکشن جو تجزیے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس پہ ریمارکس، تو اس میں پازیٹیو نیگیٹو ہر حوالے سے بات ہوتی ہے. کسی کی عزتیں نہیں اچھالی جا رہی ہوتی. آپ کی وجہ سے جو ہے فرح رنجی اس جگہ پہ پہنچ گئی، مگر وہ پھر بھی پازیٹیو ہی آپ سے فی الحال بات کر رہی ہیں. جہاں پر ہائپر کیا وہ آپ کے کامنٹ سیکشن میں آنے والی خواتین نے کیا، جن کو روکنا آپ کا فرض تھا. میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے. آپ پلیز ضرور ایکشن دیں، لیکن اس میں تھوڑی سی پروفیشنلزم لے آئیں، اور آپ صرف دل دکھانے والے نہ بنیں. ڈیلیوری آف سینٹینس جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور وہی امپیکٹ کرتے ہیں سننے والے کے اوپر. تھینک یو سو مچ.
Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.